ایپیسوڈ 2 حسین مجھ سے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین و صالح یہودی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے ساتھ لے کر غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادگان ابھی بچے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے اور مدینہ کے باغ میں آ کر درختوں کے نیچے کھیلنے لگے۔ آپ کھیل رہے تھے کہ یہودی جس کا نام صالح بن رفع تھا اس طرف سے گزرا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو قریب آیا اور حسین کو گود میں لیا اور گھر لے جا کر چھپا دیا۔ انتظار کرتے کرتے سارا دن گزر گیا۔ جب عصر کا وقت بھی گزر گیا تو سیدہ کی بے چینی بڑھ گئی، زار و قطار رونے لگیں۔ اس پریشانی کی حالت میں 70 بار حجرہ سے باہر تشریف لائیں کہ شاید کوئی حسین کو لا رہا ہو یا کوئی نظر آئے تو اسے تلاش کے لیے بھیجوں۔ آخر بڑے شہزادہ کو فرمایا، اے جان تم ہی جاؤ اور حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے، جہاں سے وہ صالح یہودی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے گیا تھا، اور جا کر آواز دی، اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے بھائی تم کہاں ہو؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک ہرن ادھر سے گزرا۔ آپ نے اسے فرمایا، اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہرن کو اللہ تعالیٰ نے زبان نطق عطا فرمائی اور وہ بے حکم الہی بولا۔ اس کو صالح بن رفع یہودی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، وہاں سے جا کر لے آئیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے اور آواز دی، صالح باہر۔ آپ نے فرمایا، صالح میرے بھائی حسین کو لا، ورنہ میں ابھی اپنی والدہ سے کہتا ہوں تاکہ وہ ایسی دعا کرے کہ روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ صالح یہودی شہزادہ کی ذہانت پر حیران ہو گیا کہ چھوٹی سی عمر اور تلاش میں ایسی دانائی کہ آخر چور پکڑ لیا۔ صالح عرض کرنے لگا، صاحبزادے تمہاری ماں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ فاطمہ تو زہرا ہیں۔ صالح نے کہا، ہاں تمہاری ماں کو میں جان گیا، مگر باپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا باپ شیر یزداں شاہ مردہ علی اسد اللہ ہیں۔ صالح نے کہا، تمہارے باپ کو بھی پہچان گیا، اب اپنے نانا کے متعلق بتاؤ، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہے رسول الثاقلین، سید الکونین، مقتدائے حرمین، پیشوائے مشرقین، سردار مغربین، جن کا نامی گرامی اس میں گرامی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمام جواب سن کر اس نے کہا، جگر گوشہ مصطفیٰ، قبل اس کے کہ تمہارے چھوٹے بھائی حسین کو تمہیں دوں، مجھے بھی اپنے نانے کا کلمہ پڑھا کر حریم اسلام میں داخل فرمائیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صالح کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ فرمایا، پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت حسن نے گھر میں سے شہزادہ حسین کو بلایا۔ صالح نے کچھ اشرفیاں آپ کی نظر کیں، آپ گھر تشریف لائے، زہرا کے دل کو راحت پہنچی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد صالح اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لایا اور شہزادگان کی خدمت میں حاضر ہو کر سب نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے حسین کو اپنے گھر میں چھپا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا آپ اس قصور کو معاف فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تو معاف کرتی ہوں، مگر یہ فرزندان علی مرتضیٰ ہیں، علی سے بھی معافی مانگو۔ صالح منتظر رہا جب شیر خدا غزوہ سے تشریف لائے، تمام کسی عرض کر کے معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے بہت خوش ہوں اور اپنی طرف سے تیری خطا معاف کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے دونوں شہزادے گوشان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے معافی طلب کرتا تاکہ تو بری ہو جائے۔ صالح روتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے سید المرسلین، اے رحمت للعالمین، صالح نے خطا کی ہے، اسے معاف فرما دیں اور سارا واقعہ بھی گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالح ہم نے تیرا قصور معاف کر دیا، مگر یہ برگزیدگان خدا ہیں، لہٰذا تو دربار خداوندی میں توبہ استغفار کر۔ صالح روتا ہوا جنگل کو چلا اور تفرہ زاری سے بارگاہ الہی میں اپنے قصور کی معافی مانگنے لگا۔ اس طرح 17 دن جنگل میں روتا رہا۔ آخر جبرائیل علیہ السلام بے حکم رب العالمین دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اس بوڑھے صالح کو بلا کر بشارت دیجیے کہ ہم نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا نام آپ کے دوستوں کے ناموں میں لکھ دیا ہے۔